بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am عبدالصمد چودھری فرام بریٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم ملتان، مطالعہ ٹیچر آف پاکستان، آپ کو لیکچر نمبر 9 کے اندر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس کا نام تھا پاک امریکہ تعلقات۔ بیٹا جی اس چیپٹر کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، یعنی ہم اس چیپٹر کے اندر ٹوٹل جو اب تک پڑھتے آ رہے ہیں جو ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تھا پاک چین تعلقات، پھر پاک بھارت، پھر پاک افغانستان، اس طرح پڑھتے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاک برطانیہ تعلقات۔ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے اس لیکچر کے جو مین پوائنٹ ہیں، جو ہیڈنگ بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی پس منظر، دوسرے نمبر پر ہیڈنگ آئے گی پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر، تیسرے نمبر پر ہیڈنگ آئے گی برطانیہ کی امداد، چوتھے نمبر پر ہیڈنگ آئے گی دولت مشترکہ سے علیحدگی، پانچویں نمبر پر جو ہیڈنگ ہے محمد خان جنیجو کا دورہ برطانیہ، نمبر 6 بے نظیر بھٹو کا دورہ برطانیہ، نمبر 7 پاک امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی، نمبر 8 پرویز مشرف کا دورہ برطانیہ، نمبر 9 آصف علی زرداری کا دورہ برطانیہ، نمبر 10 پاک برطانیہ وزراء اعظم کی ملاقات، اور آخر میں اس کے ہیڈنگ آئے گی حاصل کلام۔ سب سے پہلی ہیڈنگ تھی پس منظر، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے پاکستان 20ویں صدی کے اندر قائم ہوا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی انڈیا نے پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشوں کا جال بچھایا، کشمیر کا مسئلہ پیدا کر دیا، مہاجرین کا مسئلہ کھڑا کر دیا، مالی اثاثے ضبط کر لیے۔ ابتدا میں پاکستان کو بے شمار مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ ایسی صورتحال میں لازمی تھا پاکستان کے لیے کہ وہ خارجہ پالیسی کے ذریعے کسی ایسی حکومت سے، کسی ایسی ریاست سے اپنا رابطہ قائم کرے جو اس کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے۔ چنانچہ پاکستان نے برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ اس طرح دوسری ہیڈنگ تھی پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر۔ پاکستان اور برطانیہ نے مختلف شعبہ زندگی میں، مختلف زندگی کے شعبوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ جب 1959 میں سینٹو کا معاہدہ طے پایا تو اس میں پاکستان اور برطانیہ دونوں شریک تھے۔ تیسری ہیڈنگ تھی بیٹا جی ہماری برطانیہ کی امداد۔ برطانیہ نے پاکستان کی کئی مواقع پر امداد کی۔ 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ کا قرضہ دیا۔ 1961 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت نہر پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد دی۔ برطانیہ نے پاکستان کو دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ رقم دی۔ اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے الگ امداد دی۔ اگلے برس 2 اور قرضے دیے جن میں سے پہلا 9 کروڑ کا تھا اور دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا، یعنی کئی مواقع پر برطانیہ نے پاکستان کی امداد کی۔ تیسری ہیڈنگ آئے گی دولت مشترکہ سے علیحدگی۔ پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ محمد خان جنیجو کا دورہ برطانیہ۔ 1987 میں پاکستان کے جو وزیر اعظم بنے تھے ان کا نام تھا محمد خان جنیجو۔ انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے برطانیہ سے امداد اور تعاون کی اپیل کی۔
جو برطانوی حکومت نے پوری کی۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی کہ وہاں کے جو صنعت کار ہیں وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پر سرمایہ لگیں اور کاروبار کریں۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ غیر ملکی جو سرمایہ کار یہاں پر آئیں گے ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس سے اگلی ہیڈنگ ہے بے نظیر بھٹو کا دورہ برطانیہ۔ 1989 میں پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ جی یہ سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جو اسلامی ممالک کے اندر بنی۔ بے نظیر بھٹو 1989 میں انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ 1989 میں پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ جو 1972 میں پاکستان الگ ہو گیا تھا دولت مشترکہ سے، 1989 میں دوبارہ پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پاکستان امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی۔ 2001 میں امریکہ کے اندر جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا تھا، دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا جس کو 9/11 سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی بنا۔ یعنی پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ دونوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے کارروائیاں کی۔ 2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آ جاتا ہے۔ 2003 میں انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا، برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی۔ صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر کے حل میں تعاون کا مکمل یقین دلایا کہ ہم جو مسئلہ کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کرنے میں آپ کا مکمل ساتھ دیں گے، مکمل تعاون کریں گے۔ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کر یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ 2005 کے اندر پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والے زلزلے تھے انہوں میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے جو دوسرے ممبر ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ اسلام آباد کے اندر منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں دولت مشترکہ کی طرف سے مزید یہ اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ تمام کے تمام ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ 18 فروری 2018 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 2010 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک باہمی مفادات پر مبنی ہیں، ایک دوسرے کے مفادات پر مبنی ہیں۔ 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن اور پاکستان کا دوست ہمارا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم، ثقافت سمیت مختلف شعبوں کے اندر مستحکم تعلقات قائم ہیں۔ 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزراء اعظم کی لندن کے اندر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزراء اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب تک سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ آخر میں لکھیں گے حاصل کلام پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر نمبر 9 جو ہم نے پڑھا پاک برطانیہ تعلقات۔ اس کے کچھ اہم ایم سی کیوز بنتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز نمبر 1،
1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو کتنا قرضہ دیا؟ اس کا جواب ہے 13 کروڑ۔ دوسرا MCQs، برطانیہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے کتنی رقم دی؟ اس کا جواب ہے 45.5 کروڑ۔ تیسرا MCQs، برطانیہ نے پاکستان کو ریلوے ویگن خریدنے کے لیے کتنی امداد دی؟ جواب 4 کروڑ۔ چوتھا MCQs، پاکستان دولت مشترکہ سے کب الگ ہوا؟ اس کا آنسر ہے 1972۔ پانچواں MCQs، محمد خان جونیجو نے برطانیہ کا دورہ کب کیا؟ اس کا آنسر ہے 1987۔ نمبر 6 MCQs، بے نظیر بھٹو نے برطانیہ کا دورہ کب کیا؟ جواب 1989۔ نمبر 7، پاکستان دولت مشترکہ میں دوبارہ کب شامل ہوا؟ الگ ہوا تھا 1972 میں، اور دوبارہ کب شامل ہوا؟ اس کا آنسر ہے 1989 میں۔ نمبر 8، پرویز مشرف نے برطانیہ کا دورہ کب کیا؟ جواب 2003۔ نمبر 9، 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس یورپ کے کس ملک میں ہوا؟ اس کا آنسر ہے مالٹا، یہ ایک ملک کا نام ہے۔ نمبر 10، آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کب کیا؟ اس کا آنسر ہے 2010۔ بیٹا یہ آج کا لیسن تھا آپ کا پاک برطانیہ تعلقات، جو آپ کے سامنے میں نے آپ کو پڑھایا، آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا۔ اس کو اچھی طرح سے تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔